السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس اردو آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کی کتاب کا سبق نمبر 29، جس کا عنوان اخلاق محسنہ، اس کے 2 حصے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سبق کا آخری حصہ صوم کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے مصنف ہے شبلی نعمانی۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اخلاق محسنہ سبق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور ہم کو کہا گیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں بھی کس طرح لوگوں سے اخلاق اور ہمارا کردار پیش کرنا چاہیے، وہ چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیو میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا۔ اس کے بعد لیکن اخلاق ایک دقیق نقطہ یہ ہے، اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے، اس کی شدت سے پابندی کرے، اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لے کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیت ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام استقامت حال اور مداوت عمل ہے۔ یعنی مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اخلاق کا جو ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ دقیق نقطہ کہیں گے کہ جس کو ایک دم مشکل نازک نقطہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق حسنہ کا جو پہلو ہم پسند کریں، جو بھی اچھے اخلاق ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے یا اس پر عمل کرتے، تو اس کی شدت سے، اس تیزی سے، ضرورت سے ہم پابندی رہنا چاہیے اس پر، اور اس طرح دائم یعنی ہمیشہ اس پر غیر متبدل یعنی جس میں کوئی تبدیل نہ ہو، ایسے طریقے سے اس پر عمل کرنا چاہیے گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کو کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی، اس عمل کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال جو کہتے ہیں فعل کی جمع، فعل یعنی کوئی کام وہ کرتا ہے، تو اس طرح سے صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل، پھول سے خوشبو، یہ سب خصوصیات اس کے اندر ہو، ہے نا۔ جس طرح ایک آفتاب سورج جو روشنی بکھیرتا ہے، پھل جو ہے وہ میٹھے، درخت جو ہے پھل دیتے، پھول جو ہے خوشبو دیتا ہے، اس طرح بھی انسان کے اخلاق اور اس کے اعمال ایسی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، اور اس کی یہ خصوصیت ہونا چاہیے، اور اس کا نام استقامت حال، اور ایسے سب چیزیں انسان کرتا ہے تو اس کو استقامت حال اور مداوت عمل کہتے ہیں۔ مداوت عمل یعنی اس میں کوئی فرق نہ آنا، اور استقامت یعنی مضبوطی، پکے ارادے سے وہ کام کرنے کو اس کا عمل کہتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کے پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مداومت فرمائی ہے، اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہے، وہ در حقیقت آپ کی استقامت حال اور مداوت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ آپ کے معاملات کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ کبھی تمام عمر اس میں ایک ذرہ فرق نہیں پیدا ہوا۔ ایک دفعہ ایک فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان سب سے مشکلات اور پیچیدگیوں پر بھی عدل و انصاف کا پلہ بھی کسی طرف جھکنے نہ پاتا۔ تو اس میں کہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کاموں میں اس اصول کو پابند فرماتے تھے۔ آپ جو عمل کرتے تھے اس کو مسلسل کرتے تھے، کنٹینیو کرتے تھے۔ جس کام کو اور جس طریقے سے اور جس وقت آپ نے شروع فرمایا،
اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے. اور سنت کا جو لفظ ہے ہماری زندگی میں اور ہماری شریعت میں اسی وجہ سے آیا، اسی اصول سے پیدا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے، جو بھی بات ہم کو بتائی، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک سنت ہے نا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل و قول و عمل ہمارے لیے سنت ہے. تو وہ سنت وہ فعل ہے جس پر آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مداومت فرمائی، اور ہم بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اسے ترک نہیں کیا. قوی معنی یعنی کوئی بڑی رکاوٹ، جب اگر کوئی بڑی رکاوٹ آتی ہے تبھی اس کو ترک کیا عمل کو. باقی کبھی زندگی میں آپ نے کوئی اچھے عمل کو ترک نہیں کیا. کوئی بڑی رکاوٹ آئی ہے تبھی اس کو آپ نے ترک کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے، باقی کسی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے. اس بنا پر جس قدر سنن اور در حقیقت آپ کی استقامت حال اور مداوت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں کہ جیسے قرآن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، آپ کے کردار کی، آپ کے جو نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہمارے لیے، ان کی سب مثالیں موجود ہیں. آپ کے معاملات کا ذکر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوا ہوگا کہ آپ کے تمام اخلاق و اعمال کس قدر پختہ اور مستحکم قائم تھے کہ کبھی تمام عمر اس میں ایک ذرہ برابر بھی فرق پیدا نہیں ہوا. ایک دفعہ ایک فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا تھا، اور اسلام کے اشاعت کی غرض سے، اسلام کو پھیلانے کی غرض سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلوب سے کام لیا ہے نا. تالیف قلوب، قلب کی جمع قلوب ہے، اور قلب کہتے ہیں دل کو ہے نا. قلب یعنی دل، اور قلب کی جمع ہوئی قلوب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے تالیف یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کر آپ نے ہمیشہ کام لیا. دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے، چاہے وہ دشمن ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے ہمیشہ دو دلوں کو جوڑنے کا کام کیا ہے. اور یہ کام ہمیشہ آپ کرتے رہے ہے نا، کہ کسی کو بھی دلوں میں نفرت پیدا نہیں کیا آپ نے. ان سب سے مشکلات اور پیچیدگیوں پر بھی عدل و انصاف کا پلہ بھی کسی طرف جھکنے نہ پایا. آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. کوئی بھی اگر انصاف کے لیے آتا تو آپ برابر سے انصاف کرتے تھے. کبھی بھی کسی کا پلہ آپ بھاری نہیں کرتے تھے. دونوں طرف انصاف کا ترازو ایک دم میزان میں رہتا تھا. فتح مکہ کے بعد تمام عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردن تسلیم کم نہیں کی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لینا پڑا. زخر ایک رئیس تھے، ان کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ خود جا کر طائف کے حصار بندی کی اور اہل شہر کو اس قدر دبایا کہ بالآخر مصالحت پر راضی ہو گئے. زخر نے بارگاہ نبوت میں اطلاع کی. مغیرہ بن شعبہ ثقفی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ زخر نے میری پھوپھی کو قبضے میں کر رکھا ہے. آپ نے زخر کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو. اس کے بعد بنو سلیم آئے کہ جس زمانے میں ہم کافر تھے، زخر نے ہمارا چشمے پر قبضہ کر لیا تھا. اب ہم اسلام لائے، ہمارا چشمہ ہم کو دلا دیا جائے. آپ نے زخر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے خاندان، اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو ان کا چشمہ دے دو. زخر کو منظور کرنا پڑا. راوی کا بیان ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زخر نے دونوں حکم منظور کیے تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شرم سے سرخی آ گئی تھی، اور زخر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی، اور فتح طائف کا ان کو کوئی صلہ نہ ملا. تو جب فتح مکہ کے بعد جب تمام عرب میں صرف طائف ایک شہر ہے، عرب کا ایک شہر ہے طائف، اس کو وہی رہ گیا تھا جس نے سر گردن تسلیم کم نہیں کی تھی، یعنی گردن نہیں جھکائی تھی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کیا. محاصرہ یعنی کہ گھیرا بندی اس کو کہتے ہیں ہم، گھیرا ڈال دینا چاروں طرف سے. لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لینا پڑا، اور زخر جو ایک رئیس تھے ان کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ خود جا کر طائف کی حصار بندی کی. حصار بندی کہتے ہیں کہ بھائی دوسرے ملکوں سے کہ حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے قلعے کے اندر قید ہو جانا. اور پھر اہل شہر کو اس قدر دبایا کہ بالآخر وہ شہر بھی مصلحت پہ یعنی امن پر راضی ہو گیا. پھر زخر نے بارگاہ نبوت میں اطلاع کی، اور مغیرہ بن شیعہ ثقفی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ زخر نے میرے پھوپھی کو قبضے میں کر رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخر کو بلاوا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو. اس کے بعد بنو سلیم آئے کہ جو انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں ہم کافر تھے تو زخر نے ہمارا چشمہ یعنی پانی کا جو چشمہ جس میں پانی کنواں جس کو کہتے ہیں چھوٹا سا،
اس پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم اسلام لائے ہیں، ہمارا چشمہ ہم کو دلا دیا جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکر کو اور بلا بھیجا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے، اس لیے ان کا چشمہ دے دو۔ پھر سکر کو منظور کرنا پڑا، اور راوی کا بیان ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سکر نے دونوں حکم منظور کیے تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شرم سے سرخی آ گئی تھی، تھوڑی لالی آ گئی تھی۔ پھر سکر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا اور اس کو وہاں سر جھکانا پڑا، اور پھر فتح طائف کا ان کو کوئی صلہ نہ مل سکا، ہے نا۔ تو اس طرح یہ سبق یہاں اخلاق محسنہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔